اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم نہیں ہے، آپ جاہل ہیں، اس نے آ کے آپ کو بتانا ہے، اس نے روزانہ آ کے یہ کہنا ہے آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا تو اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا۔ ایک علم ہے جو اپنے لیول سے نیچے آ کے لینا پڑتا ہے، ایک ہے رزق کھانا، یہ اپنے لیول سے نیچے آ کے لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو رزق لینا ہے، کھانا کھانا ہے تو آپ کو لائن لگانی پڑے گی، وہ کہے گا لائن میں لگ جاؤ بھائی، لائن میں لگ گئے، وہ پھر بتانا پڑے گا کہ صاحب 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس کے بعد رزق ملتا ہے۔ تو یہ حقیقت فیکٹ ہے دنیا کی کائنات کا کہ دو علم اور رزق دونوں کے لیے اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے، مگر خدا کی قسم یہ حسینیت کا دربار ہے، یہ حسینیت کی شان ہے کہ یہاں پہ علم بھی عزت سے ملتا ہے، رزق بھی عزت سے ملتا ہے۔ کتنا بڑے سے بڑا آیت اللہ آ جائے منبر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں نئی چیز بتا رہا ہوں، یہ کہتا ہے آپ نے سنا ہوا ہے، اپنا سبق دوہرا رہا ہوں۔ میں تو اپنا سبق دوہرا رہا ہوں، اور ریس کی جہاں تک بات ہے خدا کی قسم آپ کو اپنے لیول سے نیچے نہیں آنا پڑتا، بلکہ اسی دسترخوان پہ وہی کچھ وہ شیر کھانا ہوتا ہے، اسی دسترخوان پہ وہی کچھ اس کا ڈرائیور اس کے برابر میں بیٹھے۔ تو بھائی چې پزړه کې مینه نه وي د علي دا بدبخته ازلي دی غزلي کفر د اسلام سے تپوس کې چې د علي د مینې زړه لري خالي، او چې غم د اهل بیتو پزړه نه وي معبود علي که مې څوک بولي شیعه او که سني، که مې څوک بولي شیعه او که سني، ما دا علی در کی نیولی دا جولی او پیمانه دا نبی قاصد دا علی او دا حسین پلاس بینوش کی نگیانی دا عبدالحکیم بقا عقیدہ دانے او سخی جان دے بابا پرینت دی خالی کل ایمان پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ ابھی میرے برادر نے، میرے مومن بھائی نے کلام کچھ پڑھا، انہوں نے ظاہر ہے میری زبان سے الگ زبان تھی، وہ پشتو زبان تھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، صرف ایک لفظ سمجھ میں آیا علی۔ جس کو علی بھی سمجھ میں نہ آئے اس سے بڑا ابو جہل کون؟ آج کو جگہ ہوا ہے، آج یوم غدیر کی جگہ دن ہے، جب آپ اسلام کی پڑھے لکھے لوگ، میں نے بار بار کیا رپیٹ کروں اس چیز کو، لوگ بیٹھے ہوئے محققین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ذاکروں علماء کو سنا ہے، بڑے بڑے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، خود بھی عالم ہیں، کہ اسلام میں جب بھی فضیلتوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ رات کا ذکر ہوتا ہے۔ ذہنی طور سے میرے ساتھ رہیے تھوڑی دیر، میں کسی ٹیکنیکل طریقے سے غدیر پہ آنا چاہتا ہوں۔ معراج کب ہوئی؟ رات میں۔ ہجرت کب ہوئی؟ رات میں۔ چاند کو دو کب کیا؟ سورج کو مغرب سے کب پلٹایا؟ مغرب ہو گئی تھی نا، تو مغرب دوپہر میں تو نہیں ہوتی، رات میں ہی ہوتی۔ سورج کو پلٹایا وہ بھی رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو رات میں نازل کیا۔ وہ ستارہ کسی کی چوکھٹ پہ آیا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب وہ دن میں آیا تھا؟ ستاروں کا دن سے کیا کام؟ نور اور روشنی اور ستارے کوئی نہیں سکتا۔ بھائی کہاں نور، کہاں اجالا، کہاں ستارے؟ ذہنی کیفیت کے حساب سے اس کے اشارے کو سمجھ رہا ہے، آپ کچھ اور سمجھ رہا ہے، غلط کوئی نہیں ہے،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یہ غلط ہے ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہے، نہیں، ہر آدمی صحیح ہے، لیکن اپنی ذہنی امیج کے حساب سے وہ اس کے اشارے کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اب کسی بھی سمجھدار آدمی سے پوچھو کہ بھائی صحیح اشاروں کا مطلب کون بتائے گا، اس کا یہ جو اشارے کر رہا ہے کون بتائے گا؟ تو لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو گئے ہو جو اپنی اپنی رائے لگا رہے ہو۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اتنی کامن سینس کی بات ہے کہ جو اشارے کر رہا ہے اس کے گھر والوں سے جا کے پوچھ لو۔ اس کے گھر والوں سے جا کے پوچھ لو۔ قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن اشارے دیتا ہے، قرآن اشارے کرتا ہے۔ تو بھائی ادھر ادھر نہ جاؤ، یہ 73 فرقے اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی سمجھ کے حساب سے اشارے کو سمجھنا چاہا، وہاں نہیں گئے جہاں قرآن آیا تھا۔ اور بس دیکھیے نا، وہاں کا مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک، پروردگار دن کی تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، کائے کا مالک ہے، اتنا مالک ہے لیلۃ الدین، دن کی راتوں کا مالک، ساری فضیلتیں راتوں میں ہیں، دن کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ تو دن کی کوئی فضیلت تو بتا۔ تو جبرائیل طرف پہ آیت لے کر نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور یہ آیت خدا کی قسم گفٹ ہے، گفٹ پیکج میں موجودہ زبان میں پیکج، وہ پیکج میں کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری۔ یہ سورہ مائدہ 5واں سورہ کلام پاک کا، اس کی تیسری آیت ہے، نمبر 3۔ 3 سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، تو تیسری آیت ہے۔ تیسری آیت میں پروردگار نے ایک پیکج دیا، بائی ون گیٹ ون فری۔ وہ کیا پیکج ہے؟ دونوں جگہ الیوم ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین خریدو فری میں نہیں ملے گا، بائی ون دین خریدو اجرت دینی پڑے گی، دین کی اجرت دینی پڑے گی۔ اچھا بائی ون گیٹ ون فری، ون فری کیا ہے؟ الیوم، دیکھیے لفظ بھی چینج نہیں کیا، وہاں کا الیوم اکملت لکم دینکم اور یہاں کا الیوم یئس الذین کفروا، وہاں دین مکمل ہوا، یہاں کافر مایوس ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے، کسی بلی والے کی حدیثیں نہیں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ اچھا ایک طرف خوشی ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم، ایک طرف دین مکمل ہو گیا اور ایک طرف کافر مایوس ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب جنہوں بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نے ڈاکٹریٹ کے لیے امتحان دیا، میرے بیٹے نے بھی دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اب یہ تو خوشی کے مارے اچھل رہے ہیں، میرا منہ لٹک گیا۔ یہ ہر ایک سے گلے مل رہے ہیں، ہر ایک کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، میرے پاس بھی آ گئے، اس سے بھی گلے ملے، مجھے بھی مٹھائی کھلائی، کہ مٹھائی کھائی، میں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ ہم نہیں کھاتے، کیوں کھلا رہے آپ ہمیں مٹھائی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے، مایوس کیوں ہیں آپ کیوں مایوس ہو گئے، کیا ہوا؟ اچھا یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ آپ کے بیٹے کے پاس ہونے کی وجہ سے ہم اداس ہیں، ہمارا والا ناکام ہو گیا تو آپ کا والا کامیاب ہو گیا۔ ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا جو چہرہ لٹکا ہوا ہے، ہم جو مغموم ہیں، ہم جو مایوس ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیوں پاس ہو گیا، اس لیے تو کہہ نہیں سکتے۔ اب ہم نے کہا ہمارے خادم کا انتقال ہو گیا۔
اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ان ہاتھوں کو، ان آوازوں کو، کسی کو